نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل یہ ہوا کہ جو نسی والا کیلنڈر تھا وہ بھی اور جو صحیح کیلنڈر تھا وہ بھی، ان دونوں کے مطابق جو ذوالحجہ آیا وہ اپنی جگہ ہی میں آیا، یعنی ذوالحجہ ہی کی جگہ میں آیا۔ جب ذوالحجہ کی جگہ میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ان الزمان قد استدار کہیئتہ، زمانہ گھوم کر پھر وہیں آ گیا ہے جس طرح اللہ نے پیدا کیا تھا، اور اعلان کر دیا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو تم نسی کرتے ہو یعنی نون لگاتے ہو، یعنی قمری مہینوں میں ایک کے بجائے دو کر کے کسی مہینے کو مؤخر کر دیتے ہو، نسی کہتے ہیں مؤخر کرنے کو۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اور فرمایا گیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر۔ اب دیکھو آیت جو آ رہی ہے کہ مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں، اب سمجھ میں آیا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ارے ہوتے ہی 12 ہیں، لیکن یار لوگوں نے کتنے کر دیے تھے؟ کسی سال میں 13 کر دیتے تھے، وہ ہر 3 سال کے بعد اس کو وہ 13 بنا دیتے تھے، تو 12 مہینوں کے بجائے وہ 13 مہینے۔ 13 مہینے کا یہ مطلب ہوا کہ پھر ذوالحجہ اپنی جگہ پہ نہ رہا، رجب اپنی جگہ پہ نہ رہا، رمضان المبارک اپنی جگہ میں نہ رہا، یا آگے چلا گیا یا پیچھے ہٹ گیا، تو یہ تو زیادت فی الکفر ہے۔ اس کو قرآن نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا۔ تو یہ جو سورہ توبہ کی آیت ہے وہ بھی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ یہ سارا پس منظر آپ کے سامنے نہ ہو، اور یہ جو حدیث ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ ان الزمان قد استدار کہیئتہ، زمانہ گھوم کر پھر وہیں آ گیا ہے اپنی حیت کے مطابق کہ جس طریقے سے اللہ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا۔ السنۃ 12 شہر، سال کے 12 مہینے ہیں، 13ویں بڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں بھی 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں بھی 3 مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا جو ہے وہ رجب ہے۔ رجب وہ رجب مضر، کیونکہ قبیلہ مضر کے لوگ رجب کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اور وہ رجب جو کہ جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کے لیے لون لگانے کا جو طریقہ تھا یا نسی کا جو طریقہ تھا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ممنوع قرار دیا، حرام قرار دیا، اور قرآن نے کہا کہ یہ نسی جو ہے یہ کفر میں اضافہ ہے۔ صورت یہ ہے کہ سال 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک سال ہوتا ہے قمری، ایک ہوتا ہے شمسی۔ جو شمسی سال ہے وہ تو سورج کی گردش کے، یا یوں کہہ لو کہ زمین جو سورج کے درمیان گھومتی ہے تو وہ 1 سال کے اندر پورا چکر لگا لیتی ہے، تو اور وہ چکر لگاتی ہے 365 کچھ دنوں میں، 365 دن سے کچھ ذرا زیادہ میں وہ ایک چکر پورا کرتی ہے زمین سورج کے گرد۔ اور یہ جو زمین کی سورج کے گرد چکر ہے پورا، جب یہ پورا ہو جاتا ہے تو اسی کو سنہ شمسیہ کہا جاتا ہے کہ 1 سال۔ اور یہ جو 1 سال پورا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 365 کتنا ہوتا ہے 2، چلو خیر جو بھی ہے۔ اب وہ جو فرق آتا ہے ہر 2-3 سال کے بعد فرق آ جاتا ہے، اس فرق کو پورا کرنے کے لیے لیپ کا سال اور لون کا سال کیا جاتا ہے کہ ہر 3 سال کے بعد جو چوتھا سال ہے اس میں کہتے ہیں کہ بھئی اب کے فروری جو ہے وہ 28 کا نہیں ہوگا بلکہ 29 کا ہوگا۔ یہ جو 28 کے بجائے ہر چوتھے سال میں 29 کیا جاتا ہے وہ تاکہ وہ جو 365 کچھ ہے اس کو کسی طریقے سے برابر کیا جائے۔
یہ تو ہے شمسی سال، لیکن شمسی سال میں ہوتا یہ ہے کہ جو موسم جس وقت میں ہوتا ہے، جس دن مہینوں میں ہوتا ہے، وہ انہی مہینوں میں رہتا ہے۔ چنانچہ گرمی کے مہینے ہمارے ہاں ہمیشہ کون سے ہوں گے؟ مئی، جون، جولائی۔ سردی کے مہینے ہمارے ہاں ہمیشہ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری ہوں گے۔ البتہ جو ساؤتھ کا علاقہ ہے تو وہاں بالکل الٹ ہے۔ چنانچہ ساؤتھ افریقہ میں جو گرمی کا زمانہ ہے وہ یہ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری ہے، اور جو سردی کا زمانہ ہے وہ ہے کہ جو یعنی مئی، جون، جولائی، اگست وغیرہ۔ اور یہ وہی ہے کہ زمین جو ہے وہ کون سا حصہ سورج کے سامنے زیادہ ہے تو وہ گرم ہوگا، جو ذرا آڑ میں ہے تو وہ ٹھنڈا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو شمسی سال کے اندر بھی لوند لگایا جاتا ہے، جس کو لیپ کا سال کہتے ہیں۔ لیکن شمسی سال میں یہ فائدہ ہے کہ جو مہینہ جس مہینے میں جو موسم آتا ہے اسی طرح آتا ہے، لیکن قمری جو مہینے ہیں ان کی جو تو وہ ہے 354 کچھ۔ یہ چاند کا تو چاند کا طلوع ہونا، چاند کا غروب ہونا، چاند نکل آیا، رؤیت ہلال، پہلی کا چاند نظر آ گیا، تو یہ جو چاند کا حساب ہے تو اس میں 354 کچھ یہ دن بنتے ہیں۔ گویا جو قمری سال ہے وہ شمسی سال سے تقریباً 11-12 دن جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ چنانچہ موسم جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ قمری مہینوں کا بدلتا رہتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے رمضان آ رہے تھے اکتوبر میں، پھر آنے لگے ستمبر میں، پھر آنے لگے اگست میں، پھر آنے لگے اب جولائی میں، مسلسل یہ پیچھے کی طرف جون کی طرف جا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہر 3 سال میں 1 مہینے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب یہی صورت پیش آتی تھی دور جاہلیت میں کہ حج کا موسم ہوتا تھا۔ اب حج ہمیشہ ہوتا تھا ذوالحجہ میں۔ اب ذوالحجہ جو ہے وہ کبھی تو پہلے آ رہا ہے، پھر آہستہ 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 پیچھے آنا شروع ہوتا تھا۔ اب حج کے زمانے میں زبردست منڈیاں لگتی تھی، پوری دنیا سے دور دور کے علاقوں سے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے۔ دور جاہلیت کی بات کر رہا ہوں مولانا میں۔ دور جاہلیت میں بھی دور دور سے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے، تو وہ اپنا سامان یہاں لاتے تھے، یہاں لا کے بیچتے تھے۔ دوسرے علاقوں سے لوگ آتے تھے، وہ بھی بیچتے تھے، ان کا سامان وہ خریدتے تھے، ان کا سامان یہ خریدتے تھے۔ بڑی زبردست منڈیاں لگا کرتی تھی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب حج کا سیزن ہٹ رہا ہوتا تھا پیداوار میں فرق پڑ جاتا ہے۔ مثلا پیداوار نے کٹنا ہے کب؟ مئی میں، ہیں جی۔ اب جناب وہ حج کا سیزن آ گیا پیچھے، یعنی چلا گیا فروری اور مارچ میں، تو فروری مارچ میں تو پیداوار تیار نہیں ہوتی۔ اب کیا کریں؟ تو دور جاہلیت کے لوگوں نے یہ کیا کہ لون کرنا شروع کر دیا۔ اس کو کہا گیا نسی۔ اور نسی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اگلے سال جو ہے وہ فلاں مہینہ ڈبل ہوگا، سیٹنگ کرنے کے لیے کہ قمری مہینہ شمسی مہینوں کے ساتھ آ جائے، تو وہ اعلان کر دیتے تھے کہ اگلے سال جو ہے وہ رجب ڈبل ہوگا، یا مثلا جو شعبان ہے وہ شعبان ڈبل ہوگا۔ جب شعبان ڈبل ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شعبان بھی شعبان ہوگا، اور جو اگلا مہینہ ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ شعبان ہوگا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھا تو وہ رمضان، لیکن اس کو آپ نے کیا کہہ دیا؟ شعبان نمبر 2، ہے نا؟ اب یہ سارے مہینے ہٹنے لگے ایک جگہ سے۔ اچھا، یہ اعلان ایک آدمی کرتا تھا، اس کو قلمس کہا جاتا تھا، قلمس اس کو کہتے تھے، اور وہ یہ اعلان کیا کرتا تھا۔ پھر اس کی نسل کے لوگ یہ اعلان کرنے لگے۔ اب اس طریقے سے ہوا یہ کہ دور جاہلیت میں 2 قسم کے کیلنڈر رائج ہو گئے، ایک نسی کے ساتھ، ایک بغیر نسی کے۔ نسی کے ساتھ جو تھا اس میں تو شعبان ڈبل ہو گیا، کبھی نہیں ہوا ڈبل، ہر 3 مہینے کے بعد ڈبل ہونا ہوتا تھا، ورنہ تو ڈبل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ نسی ہوتا تھا۔ تو اب
کچھ لوگ تو وہ تھے جو نسی والے کیلنڈر کو لیتے تھے، یعنی لون والے کیلنڈر کو لیتے تھے، اور کچھ جو ہے نا وہ پرانے کیلنڈر کو یاد رکھتے تھے۔ اس طریقے سے یہ الجھاؤ پیدا ہوا۔